کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا۔ اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا ہاں بھائی، کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا جی، آج میری آخری رات ہے پاکستان میں، بڑی یاد آئے گی آپ سب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری جان، میری مال، میرا ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے آپ کی ذاتی دشمنی تھی، آپ نے نادانستہ طور پر اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا اس کے ساتھ۔ عدالت میں کیس کیا، لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں، تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قطعاً توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھجوایا ہے، اور یہ سب نام عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ میں مانتا ہوں کہ توہین رسالت یا توہین اہل بیت یہ بہت بڑا جرم ہے، اس پہ قانون بالکل صحیح ہے، توہین رسالت کے مرتکب کی جو سزا پاکستان کے قانون میں لکھی ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ مذہب کا لیبل غلط استعمال کر کے ایسے قوانین کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بے گناہ، جج تو گواہی دیکھے گا نا، اس کو کیا پتا۔ تو خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس میں ہم گئے تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے، لیکن جو بھگتتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے۔ علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف برفی بردرز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ سب کے سامنے ایک اہم اور سنجیدہ معاملے پر بات کرنے آیا ہوں۔ کچھ دنوں سے ایک شخص رجب بٹ کے خلاف جو الزامات اور اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے، کیا ہم کسی بے گناہ شخص کو محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر نشانہ بنا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دین ہمیں بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانے کی اجازت دیتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ حالانکہ اس شخص نے ماضی میں کچھ غلطیاں ضرور کی ہیں، جیسا کہ اس نے ایک نماز پر ویڈیو بنائی، حالانکہ اس پر بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائیں، مگر صرف اسی ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسری غلطی جو ان سے ہوئی، ان کی والدہ محترمہ نے ایک غیر مسلم کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ریسنٹلی ہم نے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں اور تمام لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری جان، میری مال، میرا ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، میرے جو بھی مسئلے مسائل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، میں اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی انٹینشنلی نہیں کیا، مجھ سے جو بھی لا علمی میں ہوا، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، پہلے بھی معذرت کی ہے، ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں، اپنے دلوں کو میرے لیے صاف کر لیں۔ میری تمام علماء کرام، حکومت پنجاب اور پاک فوج سے گزارش ہے کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے اور مجھے انصاف دلوایا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کو گواہ بنا کر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی کسی بات سے کسی کو دکھ پہنچا ہو تو وہ معذرت خواہ ہے۔ اس پر میرا سوال یہ ہے، نمبر ایک، اگر وہ غلط ہوتا تو کیا وہ اللہ کے مقدس گھر میں کھڑے ہو کر اپنے موقف کی وضاحت کرتا؟ نمبر دو، اگر وہ واقعی کسی جرم کا مرتکب ہوتا تو کیا وہ یوں کھلے عام سب کے سامنے اپنی نیت کو بیان کرتا؟ نمبر تین، کیا ہمارا دین ہمیں معافی، درگزر اور سچائی کو قبول کرنے کی تعلیم نہیں دیتا؟ اور نمبر چار، آخری سوال یہ ہے، کیا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اب اس شخص رجب بٹ کو قتل کر دیا جائے گا
یا مار دیا جائے گا؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ عناصر شاید ذاتی دشمنی یا کسی اور مقصد کے تحت اس معاملے کو بلا وجہ اچھال رہے ہیں. اس کے اوپر 295A اور 295C دونوں میں سے کوئی پرچہ نہیں ہے اس کے اوپر. دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ جو شخص خود یہ کہے کہ میں دہشت گرد ہوں, جو شخص خود یہ کہے کہ میرے اوپر 295C اور 295A کا پرچہ ہے, تو یہ تو جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں, بالخصوص لا انفورسمنٹ ایجنسیز پلس پولیس فورس, یہ تو اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جون سا ہے وہ کوشچن مارک ہے. اگر آج ہم کسی بے گناہ کو محض سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نشانہ بنائیں گے تو کل یہی رویہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس معاملے کو اللہ پر چھوڑنا بہت بہتر ہوگا. اللہ پاک ہمیں سچائی, انصاف اور ہدایت کی راہ پر قائم رکھے اور ہمیں بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانے سے محفوظ رکھے. آمین. ایک آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس حساس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ بھی اس چیز کو بڑھاوا دے گی, اور آنے والے وقت میں شاید ہر بچہ اٹھ کھڑا ہو اور دوسرے پر الزام لگا دے ناموس رسالت کا, اور اس شخص کی کسی وجہ کے بغیر, کسی تحقیق کے بغیر زندگی پوری خراب ہو جائے. آخر میں کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں, نہ ہی کوئی بہت نمازی پرہیزگار ہوں جو یہ سب باتیں آپ سے کر رہا ہوں. یہ باتیں صرف کی جا رہی ہیں انسانیت کے ناطے, ایک عام انسان کے ناطے. لیکن کچھ عالم دین کی باتیں جو میں نے سنی اور میری سمجھ میں آئی وہ آپ کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں. یہ باتیں, یہ کلپ لازمی سنیے گا, شاید اس کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی ذہنوں میں شعور پیدا ہو جائے. اللہ حافظ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جب اس شخص نے 295 کا یہ برانڈ لانچ کیا تو کچھ لوگ جو ذاتی خنس بھی رکھتے ہیں, ذاتی طور پر کسی کے ساتھ چپکلش بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ اس طرح کے بہت سارے بہترے قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جن کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا, جن کو وضو کے طریقہ نہیں آتا ہوگا, غسل کے مسائل کا علم نہیں ہوگا, وہ سوشل میڈیا پر لگا کے موبائل سامنے رکھ دیں گے اور دوسروں کے اوپر الزام لگا دیں گے اس نے کیا کی ہے, توہین رسالت کی ہے, اس نے یہ کیا ہے. اور رجب بٹ وہ شخص ہے کہ اس کی جانب ایک مسلسل تواتر کے ساتھ اس کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر بتا دوں کہ میں ان کی حمایت میں بات کرنا, میں مظلوموں کے حق میں بات کرتا ہوں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ جناب رجب بٹ کے ساتھ کوئی اس کا کوئی ذاتی کوئی کنیکشن ہے, کوئی لنک اس کا رہا ہے. واللہ باللہ میرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک حق سچ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں اس بطور نصیحت کے رجب بٹ کو بھی کہنا چاہوں گا, اور میری یہ ویڈیو آپ ان تک ضرور پہنچائیے گا کہ آپ تھوڑا سا نوجوانوں کی, دیکھیں آپ ایک کافی فین فالوئنگ ہے آپ کی, تو نوجوان جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں, تو آپ اپنی ویڈیو کے اندر کم از کم جو نمود و نمائش کرتے ہیں اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں تاکہ لوگ آپ سے زیادہ سیکھیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے JDC کے اس میں جا کر جو کنٹریبیوشن کیا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ میں پنجاب کے اندر بھی ایک لیبس کھولوں گا, تو یہ ایک بہت اچھا, اس طرح کے کام آپ مزید کریں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں اور آپ کی چیزوں کو سرائیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو نمود و نمائش ہے اس سے کچھ لوگ وہ جیلس ہو جاتے ہیں, حسد کرتے ہیں, تو اس لیے آپ کے اوپر ایک تواتر کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں.